کوز در چک درا ملکن یونیورسٹی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم د زیګون ورځ 12 ربیع الاول په مناسبت د قومي سیرت النبی کانفرنس تابع شو د ملکن یونیورسٹی اسلامک کلچر او ډایریکټریټ اف سټوډنټ سوسایټیز د سوري لاندې ملکن یونیورسٹی وائس چانسلر پروفیسر ډاکټر رشید احمد په مشرۍ کې تابع شوی کانفرنس کې د خیبر پختونخوا جید علماء کرامو مفتیانو ملکن یونیورسٹی استادانو هلکانو او جنکو طالب علمانو په ګڼ شمېر کې شرکت کړو. کانفرنس ته د وینا په وخت د ملکن یونیورسٹی پرو وائس چانسلر شعبہ اسلامیات مشر پروفیسر ڈاکٹر عطا الرحمان، ممتاز اسکالر ماہر تعلیم محمد رحیم حقانی، جامعہ تعلیم القرآن پېښور محتمم مولانا غلام رسول حقانی، پی ٹی وی پېښور سنٹر خطیب مولانا حافظ ولی اللہ، جامعہ بحر العلوم پېښور محتمم مولانا سرور بادشاہ او نورو د ربیع الاول د میاشتې په تبرک حضور صلی الله علیه وسلم په دبدبا روب جاه جلال شخصیت کردار او سیرت رڼا واچوله او ویل چې د حضور صلی الله علیه وسلم صورت او سیرت داسې وو چې نه د هغه نه وړاندې پیدا شوي او نه به پیدا شي، بلکې الله تعالی دنیا د هغې صلی الله علیه وسلم په مخ پیدا کړې ده. دوی په مسلمانانو زور ورکو چې د هغه محفوظ شوی سیرت معلوم او زده کړي او په هغې عمل وکړي. دوی وویل چې د حضور صلی الله علیه وسلم نظام پیغام امن و جنگ نه امن کې خوشحالي ده. محمد رحیم حقانی زیاته کړه یہ تھا انقلاب محمد، ترتیب کیا تھی کریڈیبلٹی، دعوت، استقامت، ہجرت، پرامن چھوٹی سی منظم اسلامی ریاست، مضبوط دفاع اور عام معافی. اس کے مقابلے میں دنیا کے فاتحین کو لے لیجئے. ان فاتحین نے اپنے فلسفے کی بنیاد تلوار سے رکھی، مگر چند برسوں میں ان کے نام، ان کے فلسفے اور ان کی سلطنت کچی سیاہی کے حروف کی طرح دنیا سے مٹ گئے. روم کا جولیس سیزر ہو یا مقدونیہ کا الیگزینڈر ہو، ایران کا دارا ہو یا ہندوستان کا اشوکا ہو یا منگولیا کا چنگیز خان ہو، انہوں نے کریڈیبلٹی، دعوت، استقامت، ہجرت، چھوٹی سی منظم اسلامی ریاست اور عام معافی کی بجائے جنگ، ظلم، بربریت کو ترجیح دی. اس لیے ان کے نام و نشان اور اس کے مقبرے مٹی میں مٹی ہو گئے. کسی کو پتہ ہے آج چنگیز خان کا مقبرہ کہاں ہے؟ الیگزینڈر کے بارے میں کسی کو علم ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ انقلابات ان نیچرل تھے، یہ انقلابات غیر فطری تھے. مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام پوری دنیا، پیغام پوری دنیا میں پھیل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام سامنے پیش کیا، جن مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سیرت پر، بتائے ہوئے ترتیب پر، بتائے ہوئے انقلاب پر عمل کیا تو اسلام پھیلتا رہا. تلوار کو مقدم کیا، جس نے اپنے اسلام کا آغاز تلوار سے کیا تو لوگ زوال کے شکار ہو گئے، کیونکہ یہ سٹائل، یہ انداز، یہ ترتیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب نہیں تھی. مگر افسوس اور صد افسوس، آج ہماری کریڈیبلٹی کا یہ حال ہے کہ ہم دواؤں میں دشمنوں کے محتاج ہیں، ہم ہتھیار دشمنوں کے استعمال کرتے ہیں، ہم دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، ہم یہودیوں سے بھیک مانگتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کا سر قلم کرتے ہیں اور ہم اپنے دین اسلام کا آغاز تلوار سے کرتے ہیں. اس لیے کہ آج 21ویں صدی کے مسلمانوں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خلیج حائل ہو چکا ہے. آج ایک خلیج حائل ہو چکا ہے ہم مسلمانوں اور سیرت کے درمیان، اور وہ سیرت ہے جہالت کا. کیونکہ ہم سیرت سے باخبر نہیں ہیں، ہمیں سیرت کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو آگاہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. لہذا بس یہی چند جملے ٹوٹے پھوٹے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کانفرنس کې د ملکن یونیورسٹی طالب علمانو، هلکانو او جنکو د نعت د لارې هم د حضور صلی الله علیه وسلم د شان ستاینه وکړه. دې نه وړاندې د ملکن یونیورسٹی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر رشید احمد د نورو میلمنو سره د کانفرنس پرانیسته وکړه. محمد اسرار، خیبر نیوز، چک درا، کوزدر.